السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کو شک، وہم اور وسوسوں کی بیماری اس قدر ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی انہیں یہ بھی شک اور وسوسہ ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرا وضو ہے یا نہیں۔ جب وہ کسی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا کسی عبادت کو انجام دینے کے لیے اپنے قدموں کو بڑھاتے ہیں تو اس قسم کے تھاٹس ان کے دماغ میں آتے ہیں کہ میرا وضو ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ تو نماز میں سے ریٹرن بھی ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، جب بھی کسی آدمی کو اس قسم کا شک پیدا ہو رہا ہو تو اس کو مسئلہ معلوم کر لینا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے پاس کچھ مسائل ہیں، وہ مسائل بتاتے ہیں، آپ اطمینان سے سن لیں۔ اگر کسی آدمی کو ایسا شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں تو اس کی کل 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس آدمی کو باوضو ہونا یاد تھا، مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات یقینی طور پر ہے کہ میں نے پہلے وضو کیا تھا، اتنی بات اس کو یاد ہے یقینی طور پر، لیکن اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ اب میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں۔ سمجھ رہے ہوگے؟ وضو کا ہونا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتا تھا کہ میں نے 3 بجے وضو کر لیا تھا، یقینی بات ہے، لیکن اس کے بعد سے اب جب میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو اس دوران 3 بجے سے لے کر 5 کے دوران میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں۔ تو ایسی صورت میں اب اس کو شک ہو رہا ہے وضو ٹوٹنے کے بارے میں، یقین ہے وضو کرنے کے بارے میں، تو اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آدمی باوضو ہے۔ اب نماز وہ اطمینان سے ادا کر لے۔ پھر وہ جو خیال پیدا ہو رہا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہوگا، تو اس لفظ شاید کی طرف اس کو قدم بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ایک کنفرمیشن آپ کو ملا ہے کہ آپ کا وضو تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کا وضو تھا، لیکن ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا اس کے بارے میں اس آدمی کو شک ہے، تو شک والی بات چھوڑ دی جائے گی۔ لیکن یہاں پر بھی ایک بات سمجھ لے، اگر اس آدمی نے نماز ادا کر لی، عصر کی نماز ادا کر لی، پھر عصر کی نماز میں یا عصر کے بعد یا پھر 2-4 دن کے بعد اس کو یاد آیا کہ نہیں، وہ جو کنفرمیشن تھا کہ میں نے 3 بجے وضو کر لیا تھا، اب وہاں پر اس بات کا بھی کنفرمیشن ہو چکا ہے کہ 4 بجے میں استنجا کے لیے گیا تھا اور وہاں پر میں نے پیشاب کر لی تھی، وہ میرا وضو ٹوٹ گیا۔ اب ایسی صورت میں وہ جو عصر کی نماز اس نے ادا کر لی ہے، یہ بنا وضو کے ادا کی ہوئی نماز سمجھی جائے گی۔ اب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ جو نماز اس نے پڑھی ہے اس کی قضا کر لے۔ یہ ہوگی ایک صورت، پوری بات سمجھ لے، 4 صورتیں۔ جب تک چاروں صورتوں کو سمجھو گے نہیں تب تک آپ اس آدمی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے اس کے بالکل اپوزٹ، کہ اس آدمی کو اس بات کا یقین ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہوا تھا، لیکن ٹوٹے ہوئے ہونے کے بعد جب میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو وضو کیا ہے یا نہیں کیا، اس کے بارے میں اس کو شک ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر یقینی بات کیا ہوگی کہ وضو ٹوٹا ہوا، اور شک والی بات کیا ہوئی کہ میں نے وضو بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں آپ حکم یہ دو گے کہ بھائی، جب آپ کو وضو کے ٹوٹنے کا کنفرمیشن ہے تو آپ بے وضو ہی ہے۔ اب عصر کی نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں، پھر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ شاید میں نے وضو بنایا یا نہیں بنایا، تو آپ اس آدمی کو بے وضو سمجھو گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ نماز کو توڑ دے اگر اس نے شروع کی ہے، اور اگر شروع نہیں کی ہے تو فوراً وضو بنا لے اور اس کے بعد نماز ادا کرے، کیونکہ یہاں پر یقین اس بات کا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہوا تھا، اور شک اس بات کا ہے کہ پتہ نہیں آپ نے وضو بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ تو ایسی کنڈیشن میں اور دوسری صورت میں اس آدمی کو بے وضو ہی سمجھا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ شک ہو جائے کہ میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو تھا، ٹھیک ہے، وضو خانے پر بیٹھا ہوا تھا اور وضو بنانے کی پوری کوشش بھی کر لی، اپنے آستین کو اس طرح اوپر چڑھا بھی لیا، لیکن پورا وضو کیا ہے یا نہیں کیا اس بات کے بارے میں اب یاد نہیں آ رہا ہے، کوئی یقینی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو باوضو ہی سمجھیں گے۔ مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی، آپ کو جو آپ نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا اس کے بارے میں جو ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے، یہاں پر کنفرمیشن کی طرف جانے والی بات یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ وضو کیا ہی ہے۔ وہ اس لیے کہ جب بھی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی وضو کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ وضو بنا ہی لیتا ہے، یہ 99% ایسا ہی ہوتا ہے۔ 1% ہو سکتا ہے کہ وضو کے دوران کوئی آدمی وضو کو چھوڑ کر چلا گیا ہوگا، لیکن جب کوئی آدمی
نیت کرتے ہوئے کہ مجھ کو عصر کی نماز پڑھنی ہے تو وہ آدمی وضو بنا ہی لیتا ہے۔ اب یہاں پر یقینی بات یہ ہو گئی کہ آپ وضو خانے پر بیٹھے تھے اور بیٹھنے کے بعد عام طور پر آدمی وضو بنا ہی لیتا ہے، تب آپ اس آدمی کے لیے حکم دو گے کہ بھائی آپ کا وضو ہے۔ لیکن پھر یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے، اگر نماز میں یا نماز کے بعد آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں میں وہاں پر بیٹھا تھا لیکن وضو نہیں کیا، درمیان میں مجھ کو کوئی کال آئی تھی، اس کال کے چکر میں میں چلا گیا اور ویسے ہی آ کر نماز پڑھ رہا ہوں، اس بات کا کنفرمیشن ہونے کے بعد آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ عصر کی نماز کی قضا کر لیں۔ اب یہاں پر چوتھا مسئلہ بھی ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ شک ہو جائے کہ میں پیشاب یا پخانہ کرنے کے لیے واش روم گیا تھا، ٹھیک ہے، واش روم گیا تھا لیکن یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ واقعتاً اس نے پیشاب یا پخانہ کیا ہے یا نہیں، کیونکہ صرف واش روم جانے کی وجہ سے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹوٹتا کب ہے؟ جب باقاعدہ آپ پیشاب یا پخانہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کا وضو ٹوٹتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ میں گیا تو تھا لیکن پیشاب یا پخانہ کیا یا نہیں، اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، تو یہاں پر حکم یہ دیا جائے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ عام طور پر 99% ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی آدمی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے واش روم میں داخل ہوتا ہے تو وہ فارغ ہو کر ہی نکلتا ہے۔ 1% کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی اندر گیا اور اس کو کوئی کام یاد آ گیا، یا پھر جانے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں غلطی سے آ گیا، یہ 1% ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں پیشاب و پاخانے سے فارغ ہوا یا نہیں، تو داخل ہونے کے بعد آپ کے لیے یہی حکم دیا جائے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اب یہاں پر کل 4 باتیں ہوگی، اگر آپ ان چاروں باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو تو پھر انشاءاللہ یہ جو نماز کی ادائیگی کے دوران یا بعد میں یا پھر نماز کی ادائیگی کے پہلے جو آپ کو وسوسہ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو تھا یا نہیں تھا، وہ انشاءاللہ وہ تکلیف، وہ دقت، وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔